اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی ریئلسٹک میں آپ سب ویورز کو ویلکم کہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو معذرت، کافی عرصے بعد میری 4th ایپیسوڈ آ رہی ہے، اس میں کافی ڈیلے آ چکا تھا۔ اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ ایک تو کووڈ، کیونکہ میں پہلے تو ہم دوسروں کو دیکھتے تھے کہ وہ فلانا بندہ کووڈ کا شکار ہو گیا، لیکن آج اس دفعہ میرے گھر میں میری اور میری مسز کو کووڈ ہوا، جس کی وجہ سے کچھ ڈیلے آیا۔ کچھ ویدر کی وجہ سے سنو فالنگ کافی تھی، کام سے تھکے آتے تھے، تو اس وجہ سے کچھ ڈیلے ہوا، تو میں انتہائی معذرت خواہ ہوں۔ بہرحال آج کے ٹاپک پہ میں آتا ہوں اسٹریٹ۔ آج کا جو ہمارا 4th ٹاپک بھی ریئلسٹک میں ہے وہ ہے ناشکری، رزق۔ تو ویورز، اس میں 2-3 اسپیکٹس ہیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل کا جو ایرا چل رہی ہے، جو ہمارے آج کل کا دور چل رہا ہے، اس میں اتنی نفسا نفسی اور اتنی بے چینی کیوں ہے؟ ہم لوگ سیٹسفائیڈ کیوں نہیں ہیں؟ اس کے 3-4 اسپیکٹس ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو پیچھے لے کے جانا چاہوں گا 90s میں۔ اس وقت، کیونکہ میں نے وہ دور دیکھا ہے اپنی ہوش میں، اس وقت پورے خاندان میں ایک سربراہ جو ہوتا تھا بڑا، وہ کماتا تھا، ایک کاروبار ہوتا تھا یا جاب ہوتی تھی، اور پورا کنبہ اور پورا خاندان بیٹھ کے تو کھاتا تھا اور شکر الحمدللہ کرتا تھا۔ سب ضرورتیں بھی پوری ہوتی تھیں، بچے بھی اسکولوں میں جاتے تھے، ہر چیز ہوتی تھی اور مطمئن زندگی تھی، ایک سیٹسفیکٹری تھی انسان کے اندر۔ اب وہ ہمیں کیوں نہیں نظر آتی، یا اس کی وجہ کیا ہے جو آج کل ہمارے میں وہ سیٹسفیکشن نہیں ہے؟ میں نے کچھ انالیسز کیا اور کافی اپنا جو میرا ایک ناقص تجربہ ہے اس سے میں بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پتہ نہیں وہ بات میرے نزدیک تو وہ بات بالکل صحیح ہے۔ اب آپ یہ مجھے بتائیے گا اپنے ویورز میں کہ وہ بات کہاں کس حد تک ٹھیک ہے۔ اس کا سب سے پہلا جو اسپیکٹ اور سب سے پہلا جو وجہ مجھے نظر آئی وہ ناشکری ہے۔ اب گھر کے اگر 4 افراد یا 5 افراد ہیں تو 4 اور 5 کوشش کر رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ کمانے کی۔ کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ سیٹسفیکشن اور وہ ایک جو انسان کے اندر شکر کا کلمہ تھا وہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر رہے۔ پہلے جو ہمارے بزرگ، جو ہمارے بڑے ہوتے تھے، اس کی مثال ایسے میں لے لیتا ہوں کہ اگر آپ کسی سے پہلے پوچھتے تھے کہ یار سنائیں آپ کا کاروبار یا آپ کا گھر کا نظام یا آپ کی جاب کیسی جا رہی ہے، تو وہ سب سے پہلے یہ الفاظ ضرور کہتا تھا کہ شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں رکھا ہے شکر الحمدللہ۔ اور آج کل آپ کسی بندے سے بھی پوچھ لیں، موسٹلی 70%، میں سب کی بات نہیں کر رہا، 70% جو ہماری کمیونٹی ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ یہ کہیں گے یار بس گزارا ہوا، بس یار چل رہا ہے۔ اس نے شکر کا کلمہ ادا نہیں کرنا، شکر الحمدللہ نہیں کرنا، بس گزارے کا لفظ ہے کہ یار بس گزارا چل رہا ہے یار۔ اچھا، ایک تو یہ بڑی مین وجہ ہے۔ دوسرا جو اسپیکٹ میرے نزدیک ہے، ہمارا جو اللہ تعالیٰ پہ توکل ہے اور جو اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے وہ نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رزق انسان کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنے مقدر کا رزق کھا نہیں لیتا۔ ہمیں یہ کتابی باتیں، کتابوں میں تو بڑا اچھا لگتا ہے یہ لفظ، لیکن جب ہم پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ہمیں ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے اور ایک پریشانی ہوتی ہے، ایک اندر بے چینی ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں یہ اخراجات آ رہے ہیں یہ کیسے پورے ہوں گے،
یا پتہ نہیں یہ مجھے آج کا شام کی روٹی ملے گی یا نہیں ملے گی. ہمارا توکل جو ہے اللہ تعالیٰ پہ وہ بالکل نہیں ہے. اس کی میں آپ کو اور دوسری جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے اندر یہ جو بے چینی اور ہمارے اندر یہ جو غیر مطمئن طبیعت وہ ختم ہو جائے گی. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال تھوڑی سی سائڈ پہ ہٹ کے ہے. جیسے اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں کہ رضائے الہی سے یہ فلانا بندہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا یا فوت ہو گیا. ہم ورڈ یوز کرتے ہیں رضائے الہی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا. جب ہم اپنے روز مرہ کی زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کو شامل کر لیں، اپنے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو شامل کر لیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمارا، اور اس پہ توکل رکھیں کہ جو رزق ہے وہ ہمیں محنت کرنا ہمارا کام ہے، رزق دینا اس کا کام ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص گھر میں بیٹھ جائے تو اس کو ادھر جو ہے نا وہ من و سلوہ اترے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ محنت انسان کرے گا اور اس نے ایسے ذخائر پیدا کیے ہیں، ایسے وہ آپ ایک بار اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے دیکھیں، آپ یقین مانیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں گے اپنے ساتھ معجزات ہوتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور توکل پہ. اس کا ایک تیسرا اسپیکٹ جو ہے، جو میں نے ادھر ہم نے اپنی جو زندگیوں میں جو سب سے پہلے میں نے پوائنٹ کیا کہ ناشکری. آپ کسی سے پوچھیں گے نا کہ یار گزارا، اچھا پروفٹ اینڈ لاس کا جو ہمارا ادھر ایک پیمانہ ہے نا وہ بڑا غلط ہو چکا ہے. یہ ایک تیسرا اسپیکٹ بڑا مین ہے. وہ کیسے غلط ہو چکا ہے؟ میں کیونکہ فوڈ کی لائن سے ریلیٹ کرتا ہوں، میرا ہمارے ادھر جو دادا حضور تھے، پھر والد صاحب، تو انہوں نے سب نے چاول کا کام کیا، فوڈ سے ریلیٹڈ کام ہے. تو اس میں اس کی مثال ہی میں آپ کو دیتا ہوں. اگر آپ کسی بندے سے فون کر کے پوچھیں، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، ٹھیک ہے، سیزن آیا ہے اگر کوئی، تو چاول کا اگر سیزن آیا تو کسی بندے سے پوچھا کہ یار کیسا رہا ہے اس دفعہ کا سیزن، کیسا چل رہا ہے، تو اس بندے نے کہا کہ یار نقصان ہو گیا. اچھا، اب نقصان کا اور فائدے کا پیمانہ کیا ہے؟ نقصان اور فائدے کا پیمانہ یہ ہے کہ پچھلے سیزن میں 1 کروڑ روپیہ منافع ملا تھا اور اس سیزن میں 50 لاکھ روپے منافع ملا. یہ نہیں دیکھنا کہ 50 لاکھ منافع آیا ہے، وہ جو 50 لاکھ ہمارے پروفٹ میں سے کم ہو گیا، جو ہمارے منافع میں سے کم ہو گیا، وہ ہم نے نقصان میں گننا. تو یہ مین تیسرا اسپیکٹ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے سے ناراض ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک انسان کو رزق دیا، اس کے رزق میں اضافہ ہوا، 50 لاکھ پروفٹ ہوا ہے، نقصان نہیں ہوا. ہاں، اگر آپ کی راس میں سے کم ہوا ہے، جو آپ کی راس تھی اس میں سے کم ہوا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی نقصان ہوا ہے. لیکن اگر اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوا ہے، آپ کی راس میں اضافہ ہوا ہے، تو وہ پروفٹ ہی ہے، وہ نقصان نہیں ہے. یہ ایک تیسری بڑی مین وجہ تھی. چوتھی سر جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، زندگی میں کبھی ان ایتھیکل مت ہوئیے گا. ان ایتھیکل سے مراد میں کیا کہہ رہا ہوں، کبھی کسی کو دھوکہ، یا جس طرح ہم ایک مثال ہے ملاوٹ، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طرز زندگی جو ایک نمونہ، اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، قرآن پاک پوری ضابطہ حیات ہے، لیکن کیونکہ ہم عربی لغت سے اتنے واقف نہیں ہیں جو کہ ہمیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا، جو قرآن پاک میں پوری مکمل ضابطہ حیات اس کو کہا گیا ہے، اس کا بہترین نمونہ جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا. اگر ہم ایک اٹھنے سے، بیٹھنے سے، لیٹنے تک، رزق سے
ہماری موت تک کے جو اعمال ہیں، اگر ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو فالو کر لیں تو ہم پورے، کیونکہ وہ جو قرآن پاک میں جو لکھا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کتاب ہمارے پہ اتاری، ٹھیک ہے، اس کا عملی نمونہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. تو اگر ہم سنتوں پر، جس کو سنت کہا جاتا ہے، اس پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیں تو ہم مطمئن ہو جائیں گے. سو اس لیے توکل، رضا اللہ تعالیٰ کی، اور دھوکہ، ملاوٹ یا ان ایتھیکل ہونا، جس کا ورڈ میں نے ان ایتھیکل یوز کیا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر آپ ان ایتھیکل ہو کے 2 روپے کما لیں گے تو وہ 2 کا 2000 آپ سے لے جائے گا، سود سمیت لے کے جائے گا واپس. کیوں؟ ہم اپنے اکاؤنٹس جب بناتے ہیں یا کسی اکاؤنٹنٹ کے پاس جاتے ہیں، جب ہم اپنے ٹیکس جمع کرواتے ہیں، اس میں تو ہم کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر لیتے ہیں کہ کم ٹیکس جمع کروانا پڑے، کم شو کرنا پڑے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے پاس ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، اللہ تعالیٰ جو خود ہے، جو ہم ہائیلی پیڈ ایک سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹس ہائر کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے نا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا، وہ بڑا سخت ہے. اگر ہم ایتھیکل ہو کے 2 روپے کمائیں گے، 2 روپے کم کما لیں گے، اس میں برکت ہوگی. اگر ان ایتھیکل ہو کے ہم 2 روپے کمائیں گے تو وہ، میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ یقین ہے کہ وہ آپ کا آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آپ کی اولاد سے کسی نہ کسی طریقے سے وہ آپ سے چلا جائے گا. سو اس لیے ویورز، میں جو اس سمرائز کروں گا اپنے آج کے پروگرام کو، ایک تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس پہ توکل رکھنا چاہیے، اس کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. کوشش ضرور کرتے رہیے، کوشش. اور ہاں، سب سے بڑی بات، کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اگر ہم ایسے نہیں کریں گے تو ہمیں کم پروفٹ ملے گا. ایسے، میں یقین آپ کو دلاتا ہوں، اگر آپ توکل اور اس کی رضا پہ راضی رہ کر کام کرنا شروع کریں، آپ کو وہ سب چیزیں جس کا آپ خواب ان ایتھیکل ہو کے دیکھ رہے ہیں، وہ سب چیزیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی. یہ میرا یقین ہے، میرا ایک ایمان ہے. میرا یہ، میں آپ کو بتا دوں، کچھ عرصہ سے اس بات پہ میرا جو ایک ایمان بڑا مضبوط ہو چکا ہے کہ اللہ اور سب سے بڑی مین ایک اور وجہ جو میں بھول گیا، سوری، جو ہم لوگ اگر اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنا شروع کر دیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ 10 گنا آپ کو واپس کرے گا. یہ آپ ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں. یہ میں آپ کو قسم، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ ریٹرن دے گا، 110% دے گا. سو اس لیے پلیز ویورز، میرا جو آج کا ٹاپک ہے، یہ ہم اپنے اگر زندگیوں پہ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیے گا کہ آپ ترقی کی راہوں پہ کیسے گامزن ہوں گے. تھوڑا وقت لگے گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا تو پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. جب، کیونکہ انسان کا کہا جھوٹ ہو سکتا ہے، میرا کہا جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کا کہا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا. لاسٹ میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا، جو میں نے ایک اس کی سیپریٹکس کا پروگرام کرنا تھا لیکن وہ میں نہیں کر سکا. میں اپنے جن دوستوں کو بھی کہا تھا، میں ان سے معذرت خواہ ہوں کہ وہ پہلے میں نہیں اس میں ایڈ کر سکا. اب میں اپنی ویڈیو کے لاسٹ میں اس کو مینشن کر رہا ہوں. یو ایس اور اسٹیٹن آئی لینڈ، جس شہر میں رہ رہا ہوں، ہمارے گھر سے تقریباً کوئی 5 منٹ کا فاصلہ ہے. چند دوستوں نے مجھے اس نیک عمل میں شامل کیا، میں ان کا انتہائی مشکور ہوں. ایک مسجد کی جگہ ایک بلڈنگ انہوں نے خریدنے کا ارادہ کیا، جس کی وجہ سے ہم نے، چند دوستوں نے مجھے ساتھ ملایا. میں ان کا انتہائی مشکور ہوں. اور
اس کے لیے ہم نے فنڈ ریزنگ ڈنر بھی رکھا، لوگوں کے پاس گئے، وربلی بھی ان کو کہا، میسیجز بھی گئے، ہر طرح کا ٹول ہم نے یوز کیا، سوشل میڈیا کا بھی. اور میں ان تمام دوستوں کا، ان تمام اپنے جاننے والوں کا مشکور ہوں جنہوں نے اس میں تعاون کیا. اور میں آپ کو یقین دلا دوں، جو میں نے اپنے پہلے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت، آپ آج اگر اس میں 1 روپیہ 2 روپے جو بھی آپ کے استطاعت ہے، آپ اگر اس میں تعاون کریں گے تو وہ کل کو آپ کے اعمال میں جو ساتھ جانا ہے قبر میں، جو میدان حشر میں جب سوال ہوگا، تو وہ پتہ نہیں کتنا اللہ تعالیٰ کو قبول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریٹرن دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. سو اس لیے وہ مسجد 30 مارچ کو انشاءاللہ تعالیٰ کلوزنگ ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم 1 رمضان کی جو تراویح ہے وہ اس میں ادھر شروع کریں. کوئی اللہ تعالیٰ کوئی ہرڈل نہ ڈال دے، لیکن پہلے جو ارادہ تھا وہ فل اس کو بائی کرنے کا تھا، جو جگہ کی قیمت ہے $6,50,000، لیکن وہ تھرو فائنانس ہمیں جانا پڑا. لیکن پھر بھی فائنانس کے لیے بھی ہمیں $2.5 کی ضرورت تھی، جس میں سے فنڈ ریزنگ ڈنر میں سے بھی لوگوں سے ریکویسٹ کر کے بھی راؤنڈ اباؤٹ 2,10,000 20,000 2,10,000 اور 20,000 کے راؤنڈ اباؤٹ فگر تک ہم پہنچ گئے ہیں، جس میں سے ابھی بھی کچھ رقم شارٹیج ہے. لیکن بات ادھر ہی ختم نہیں ہوتی. ہم نے اس ادارے کو ایک کمیونٹی سینٹر بنانا ہے، جس میں تمام جو اہل علاقہ ہوں گے یا جو بھی کمیونٹی ایک ہماری مسلمانوں کی ہوگی، اس میں ان کے مسائل جو ہیں وہ حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے، جو میرے ویورز ہیں، کہ آپ اس کام میں، نیک کام میں حصہ ضرور ڈالیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریٹرن ضرور دے گا. ٹھیک ہے، میرے سے توقع یا کسی انسان سے توقع ہم اگر لگاتے ہیں تو وہ غلط ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ پہ یقین کر کے، توکل کر کے، اس کی رضا کے لیے کریں گے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ریٹرن اس کا ضرور دے گا. یہ میرا ایمان ہے. اور جو اوورسیز لوگ مجھے دیکھیں گے میری ویڈیوز کو، میری ان سے درخواست ہے، اگر وہ اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی مجھے میسج کر کے یا فون کر کے اس کا طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس نیک عمل میں ادھر ہمارا ساتھ دیجیے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ایپیسوڈ جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو. السلام علیکم.